السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد فاروق بٹ اور میں نارملی آپ کے سامنے حالات حاضرہ سے متعلق کچھ نہ کچھ تجزیات پیش کرتا ہوں۔ اس میں کچھ تجزیات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کچھ پہ آپ میرے ساتھ متفق ہیں اور کچھ پہ آپ میرے ساتھ متفق نہیں ہوتے۔ آج جو میرا ویلاگ ہے یہ روٹین سے ہٹ کے ہے یہ حالات حاضرہ سے متعلق، لیکن یہ ایک خاتون کی 23 سال تک وفا شیاری کی علامت ہے۔ فلسطینی وفا اور 23 سال انتظار، یہ نام ہے ہمارے آج کے ویلاگ کا۔ بیسیکلی یہ تحریر ضیاء چترالی صاحب کی ہے۔ میرے پاس یہ کہیں سے آئی، مجھے اچھی لگی، میں نے کہا یہ میں اپنے تک محدود نہ رکھوں، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کا ہمارا ویلاگ ہے فلسطینی وفا اور 23 سال انتظار۔ ناظرین، شادی کے چند روز بعد جب دلہا گرفتار ہو گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ برسوں نہیں، شاید پوری زندگی صہیونی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار دے گا۔ ایسی حالات میں اس نے اپنی جوان سال دلہن کو بلا کر اس سے ایک فیصلہ کن بات کی۔ اس نے نرمی سے لیکن صبر کے لہجے میں اپنی دلہن سے کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ میری وجہ سے صہیونی حکام تمہیں بلا وجہ ہراساں نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ تمہاری زندگی مجھ جیسے قیدی کی قید میں ضائع نہ ہو جائے۔ تم آزاد ہو، نئی زندگی شروع کر سکتی ہو، تم خوش رہو۔ یہ بات طول کرم کے اس نوجوان کے صرف دل سے نہیں بلکہ قربانی کے کنویں سے نکلی تھی۔ دلہن اس بات پہ ہرگز راضی نہیں تھی، مگر مشورے اور سوچنے کے بعد وہ بھی اس سے متفق ہو گئی۔ یوں دونوں نے باہمی رضامندی سے طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ اس فیصلے کے پیچھے مقصد صرف ایثار، قربانی، محبت اور ہمدردی تھا۔ اس میں نفرت یا قطع تعلق کا بالکل کوئی تعلق نہیں تھا۔ نوجوان نے اپنی دلہن سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی زندگی سے آزاد کر رہا ہوں جس میں تم مسلسل ایک قیدی کی بیوی کہلا کر سماجی دباؤ کا شکار رہ سکتی ہو۔ دلہن نے بھی اس وقت طلاق کے فیصلے کو قبول کیا، لیکن ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر میں زندہ رہی تو تمہاری ہی بن کے رہوں گی۔ ناظرین، دستخط کے بعد تو شوہر چلا گیا، گرفتار ہو گیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، اور دنیا کی آنکھ میں ایک اور مظلوم فلسطینی قیدی کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس باوفا خاتون نے اپنے سرتاج سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا۔ کامل 23 سال تک اس نے انتظار کیا اور دوسری شادی نہیں کی۔ یہ وفا شیار خاتون اپنے سابقہ سرتاج کے انتظار میں صبر کے چراغ جلائے بیٹھی رہی۔ ایک ایسا انتظار جو 2 دہائیوں سے بھی آگے نکل گیا، مگر فلسطینی وفا کے رنگوں میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ 23 سال تک وہ ہر صبح اٹھتی، اسی امید کے ساتھ جاگتی کہ شاید آج قیدی آزاد ہوں، کوئی دیوار ٹوٹے، شاید آج کو در کھلے، اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی، مگر وفا کا نور برقرار رہا۔ اس نے نہ شکوہ کیا نہ گلا، بس انتظار کو ہی اپنی عبادت بنا لیا۔ یہ کہانی صرف انتظار کی نہیں ہے، بلکہ اس وفا کی ہے جو آج کے مادی اور خود غرض معاشرے میں نایاب ہو چکا ہے۔ یہ ہے فلسطینی اسیر حریت اکرم ابو بکر اور اس خاتون وفا کی داستان، ایک ایسا جوڑا جو قید و صبر، محبت و اظہار اور ایمان و حوصلے کا استعارہ بن گیا۔ جب اکرم ابو بکر کو اسرائیلی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی، اس وقت وہ زندگی کی بہاروں میں تھا، جوان تھا، جوانی، محبت کے جذبات اپنے عروج پر تھے، مگر قید کے فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ جیل کی کال کوٹریوں میں اس کی دنیا تاریک ہو گئی، لیکن دل کی روشنی اور ایمان کی روشنی برقرار رہی۔
اس نے اپنی منکوہا، اپنی بیگم، اپنی محبت کو چھوڑ کر یہ سمجھا کہ شاید وہ آزاد ہو کر اپنی زندگی بہتر بنا سکے، لیکن دراصل وہ دونوں ایک ایسے امتحان میں داخل ہو گئے جو صرف وفادار روحوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس خاتون نے اس دن جو وعدہ کیا، وہ وعدہ 23 سال بعد بھی زندہ تھا۔ جب گزشتہ دنوں غزہ میں امن معاہدہ ہوتا ہے، سیز فائر ہوتا ہے، قیدیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، اکرم ابو بکر قیدیوں کے تبادلے کے تحت رہا ہو جاتے ہیں، لیکن دجالی عدالت نے اکرم ابو بکر پر پابندی لگا دی کہ وہ فلسطینی سرزمین پر نہیں جا سکتے، انہیں ملک بدر ہونا پڑے گا۔ ایسے میں انہیں مصر جانا پڑ گیا۔ جب وہ قاہرہ پہنچتے ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ آئیے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا چہرہ جو ان کے سامنے آیا وہ کون سا تھا؟ وہی تھا ان کی سابقہ بیوی، وہی خاتون وفا جو اب بھی اس کی راہ دیکھ رہی تھی، وہ خاتون جو وفا کی مٹی سے گندھی اور صبر کے نور سے تراشی گئی تھی۔ وہ عورت نہیں، ایک عہد وفا کی مجسم تصویر تھی جس نے انتظار کو اپنی عبادت بنا لیا تھا۔ اس نے وقت کے ریزگار میں صبر کے چراغ جلائے، یہاں تک کہ قید کی دیواریں شرما گئیں۔ وہ ایک دعا تھی جو برسوں سے آسمان اور جیل کی دیواروں کے درمیان معلق رہی، یہاں تک کہ خود کو قبول کروا کر لوٹی۔ ناظرین، اکرم ابو بکر کے لیے وہ لمحہ شاید قید سے زیادہ گہرا تھا۔ 23 سال کی جدائی، قربانی اور خاموش محبت کا لمحہ۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیسے یقین آتا کہ کوئی خاتون ایسی باوفا بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں ملے، گویا وقت ٹھہر گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو برسوں سے ان کے دلوں میں موجود تھا۔ فلسطینی ادیب ناجی الناجی نے، جو اس موقع پر موجود تھے بلکہ شادی کے گواہ بھی تھے، وہ لکھتے ہیں، گزشتہ شب مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں اسیر حریت مجاہد اکرم ابو بکر کے نکاح کا گواہ بنا، اس عہد وفا کا، اس عقد وفا کا جو 23 برس بعد دوبارہ قائم ہوا۔ یہ نکاح نہیں، صبر کی تکمیل، محبت کی فتح اور ایمان کی تجدید تھی۔ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قاہرہ میں ایک سادہ مگر پرنور تقریب ہوئی، نہ زیورات، نہ نمود، نہ کیمروں کی چکا چوند، صرف 2 دل، 2 گواہ اور ایک رب جو ان کے درمیان مولا بن کر موجود تھا۔ تاہم جب مقامی مصریوں کو پتہ لگا کہ یہ ایک نرالی شادی ہے تو ان کی بھی بہت بڑی تعداد شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ یوں یہ عوامی شرکت فلسطینی کاز کے ساتھ عرب یکجہتی کی علامت بھی بن گئی۔ دوبارہ نکاح پڑھایا گیا۔ اکرم اور ان کی دلہن کے چہرے پر ایک ہی روشنی تھی، شکر کی۔ شکر اس رب کا جس نے ان کے صبر کو وفا سے بدل دیا۔ ناجی الناجی مزید لکھتے ہیں، یہ وہ بندھن ہے جو وقت کی تپش سے پگھلا نہیں، ظلم کی سختی سے ٹوٹا نہیں اور دنیاوی سردی سے ماند نہیں پڑا۔ آج یہ رشتہ پہلے سے زیادہ خالص، زیادہ مضبوط اور زیادہ ابدی ہے۔ العربی الجدید اخبار نے اسے عرس الوفاء الفلسطینی، یعنی فلسطینی وفا کی شادی قرار دیا، اور یہ نام بالکل بجا ہے کیونکہ اس نکاح میں نہ دولت تھی نہ دکھاوا تھا، مگر اس کے اندر وہ طاقت تھی جو دنیا کے سارے زیورات سے قیمتی ہے، وفا، ایثار اور ایمان کی طاقت۔ یہ کہانی ان سب کے لیے سبق ہے جو محبت کو وقتی جذبہ سمجھتے ہیں اور نکاح کو صرف ایک معاہدہ۔ جب محبت اللہ کے لیے ہو تو وقت، قید اور فاصلے اس کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ ناظرین، اکرم ابو بکر اور ان کی اہلیہ نے ثابت کیا کہ وفا اگر ایمان سے جنم لے تو قید بھی کمزور، جدائی بھی ناتواں، حتیٰ کہ نیتن یاہو جیسا عفریت بھی نامراد رہتا ہے۔ یہ ایک جوڑے کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کی فتح ہے، یہ وفا کی بقا ہے، یہ محبت کے ایمان کا اعادہ ہے۔
تقریب کے اختتام پر اکرم ابو بکر نے ایک مختصر تقریر کی۔ میں اس کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاں تک ہو سکے ہم زندگی سے محبت کرتے ہیں، اپنی زمین سے عشق رکھتے ہیں، اور چاہے ہمیں اس سے دور بھی کر دیا جائے ہم اس کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ میں خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس قید نامعلوم میں کیوں جیے، اس لیے طلاق دی، مگر اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، وہ وفا پر قائم رہی۔ ہمارا یہ تعلق نکاح سے بڑا تھا، وہ وطن تھا جس کی آزادی کا ہم نے عہد کیا تھا۔ اسیر حریت مزید فرماتے ہیں، یہ پیغام ہے نیتن یاہو اور اس جیسے تمام لوگوں کے لیے کہ تم ہمیں توڑ نہیں سکتے، ہمارا حق زندہ رہے گا جب تک زیتون باقی ہے۔ واضح رہے کہ اکرم ابو بکر، ان کا تعلق یابد نامی گاؤں سے ہے۔ انہیں 2002 میں، ناظرین، 2002 میں اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا اور 2004 میں اسرائیلی فوجی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ فلسطینی مزاحمتی کارروائی میں شریک تھے جس کے دوران ایک اسرائیلی فوجی آفیسر مارا گیا تھا۔ اسرائیلی ذرائع اس کو قتل نتسیان تستوری کا نام اسے کہتے ہیں۔ عجیب سے ان کے نام ہیں جو اچھا ہی ہے ہماری زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ بہرحال اس افسر کے قتل کے الزام میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ فلسطینی ذرائع کے مطابق اکرم ابو بکر پر لگائے گئے الزامات سیاسی نوعیت کے تھے۔ ان کو صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ انتفاضہ ثانیہ کے دوران فتح سے وابستہ نیٹ ورک کے سرگرم رکن تھے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا ویلاگ بھی تھا، ایک کہانی بھی تھی اور ایک سچا واقعہ بھی تھا۔ آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے لیے اسی طرح کے کچھ واقعات بھی ان تجزیات کے ساتھ پیش کرتے رہے؟ ناظرین، یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، وفا کی ایک علامت ہے، اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ لازوال محبت، لازوال وفا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک ہی آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے، آپ کو اگر ہمارا ویلاگ اچھا لگتا ہے سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔